بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اب یہ مصیبت آئی ہے، یہ خط کو لے کر میں تنور میں پھینک دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے اعراض کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی، کافر میں مجھے طمع کرنے لگے۔ اس حالات میں 40 روز ہم پر گزر گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا قاصد میرے پاس حضور کا ارشاد لے کر آیا، اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دو۔ میں نے دریافت کیا، کیا منشا ہے؟ کیا اس کو طلاق دے دوں؟ کہا نہیں، بلکہ علیحدگی اختیار کر لو۔ میرے دونوں ساتھی کے پاس بھی یہی خاصیت ایک معروف حکم پہنچا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا، تم اپنے میکے چلے جاؤ، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا اس کا امر کا فیصلہ فرما دے وہیں رہنا۔ ہلال بن امیہ کی بیوی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ہلال بالکل بوڑھے شخص ہے، کوئی خبر گیری کرنے والا نہ ہوگا تو وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو گرانی نہ گزرے تو میں کچھ کام کاج ان کا کر دیا کروں۔ حضور نے فرمایا، مضائقہ نہیں لیکن صحبت نہ کرنا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس چیز کی طرف تو ان کا میلان بھی نہیں۔ جس روز سے یہ واقعہ پیش آیا ہے آج تک روتے ہوئے گزر گئے۔ کعب کہتے ہیں، مجھ سے بھی کہا گیا، ہلال کی طرح تو بھی اپنی بیوی کی خدمت کی اجازت لے لے، شاید مل جائے۔ میں نے کہا، وہ بوڑھے ہیں، میں جوان ہوں، نامعلوم مجھے کیا جواب ملے گا، اسی لیے جرأت نہیں کرتا۔ غرض اس حالات میں 10 روز گزر گئے، ہم سے بات چیت میل جول پورا 50 دن ہو گئے۔ 50 دن کی صبح کی نماز اپنے گھر کے چھت پر پڑھ رہا تھا، نہایت غمگین بیٹھا ہوا تھا۔ زمین بالکل مجھے تنگ دکھ رہی تھی، زندگی دوبھر ہو گئی تھی۔ صلہ کے پہاڑ کی چوٹی سے ایک زور سے چلانے والا آواز دی، کعب خوشخبری ہو تمہیں۔ اتنے میں سن کر سجدے میں گر گیا، خوشی کے مارے رونے لگا، سمجھ گیا تنگی دور ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے صبح کی نماز کے بعد ہماری معافی کا اعلان فرمایا، جس سے ایک شخص نے پہاڑ پر چڑھ کر زور سے آواز دی۔ سب سے پہلے شخص پیسہ پہنچا تو اس کے بعد ایک صاحب گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگے ہوئے آئے۔ جو کپڑا میں پہن رہا تھا وہ نکال کر بشارت دینے والے کو نظر کر دیا۔ خدا کی قسم، ان 2 کپڑوں کے سوا کوئی کپڑا اس کے میرے پاس میسر نہ تھا۔ اس کے بعد میں 2 کپڑے مانگے ہوئے پہنے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس طرح میرے دونوں ساتھی بھی پاس پہنچ گئے۔ خوشخبری لے کر لوگ آئے۔ جب مسجد نبی میں حاضر ہوا، لوگ جو خدمت اقدس میں حاضر تھے مجھے مبارکباد دینے لگے۔ دوڑے ہوئے سب سے پہلے حضرت طلحہ بڑھ کر مجھے مبارکباد دی، مصافحہ کیا جو ہمیشہ یادگار رہے گا۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں جا کر سلام کیا، چہرے انور کھل رہا تھا اور انوار خوشی کے چہرے سے ظاہر ہو رہے تھے۔ اللہ کے نبی چہرے مبارک کے خوشی کے وقت چاند کی طرح چمکنے لگتا تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری توبہ کی تکمیل یہ ہے، میری جائیداد جو ہے وہ سب اللہ کے راستے میں صدقہ ہے، جو اس مصیبت کا سبب بنی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس میں تنگی ہوگی، کچھ حصہ اپنے پاس رہنے دو۔ میں نے عرض کیا، بہتر ہے، خیبر کا حصہ اپنے رہنے دیا، باقی مجھے سچ نے مجھے نجات دی، اس لیے میں عہد کر لیا، ہمیشہ سچ بولا کروں گا۔ فائدہ یہ تھی صحابہ اکرام کی اطاعت، دینداری، اللہ کا خوف کا نمونہ، جو ہمیشہ جنگ میں یہ حضرات شریک ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ غیر حاضری کیا تو عتاب ہوا، کسی فرمانبرداری سے برداشت کیا گیا۔ 50 دن رو کر گزر گئے۔ جو مال کی وجہ سے پیش آیا تھا وہ صدقہ کر دیا۔ کافر کو طمع دلانے کے بجائے مشتغل ہونے کا زیادہ پیشمان ہوا اور اللہ کا عتاب ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اعراض کی وجہ سے مجھے دین کا ضعیف درجے تک پہنچا دیا۔ کافر اس کو طمع کرنے لگے، مجھے بددین بنا دے۔ ہم لوگ بھی مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی ارشادات پر سامنے پڑے۔ بڑے بڑے حکم، نماز کو ہی لے لیجئے، ایمان کے بعد اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ کتنے ہیں جو علم کی تکمیل کرتے ہوئے جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو بھی کیسا کرتے ہیں۔ اس کے بعد زکوٰۃ، حج کا پوچھنا کیا ہے، مال تو خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کرے کہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو جو ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ